بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ آپ لوگ 20واں پارہ سن رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو لاچار کی فریاد کو، پکار کو سنے اور اس کی تکلیف کو دور کرے۔ اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہے جو تم نصیحت پکڑتے ہو۔ کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں رہنمائی کرتا ہے؟ کون ہے جو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری بنا کر ہواؤں کو بھیجتا ہے؟ اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود؟ تعالی اللہ عما یشرکون، بلند ہے اللہ ان سے جن کو یہ شریک بناتے ہیں۔ بتاؤ کون ہے جو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور پھر دوبارہ بھی کرے گا؟ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ ان سے کہو اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ اے نبی ان سے کہو زمین میں چلو پھرو، دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ بے شک آپ نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں نہ بہروں کو کچھ سنا سکتے ہیں۔ اگر وہ پیٹ پھیر کے بھاگنا چاہیں تو تم انہیں نہیں سنا سکتے، اور نہ ہی اندھوں کو گمراہی سے ہٹا کر آپ ہدایت پر لگا سکتے ہیں۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، آپ صرف انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتا ہے اور وہ فرما بردار ہوتا ہے، اور جو بھی نیکی کرے گا اس کے لیے اس سے بہتر اس کو اجر ملے گا، اور وہ قیامت کی گھبراہٹوں سے امن میں رہے گا، اور جو برائی کرے گا ان کے چہروں کو آگ میں ڈالا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ تمہیں تمہارے عملوں کی سزا دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد سورہ قصص میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی ابتدائی زندگی کے کچھ واقعات بتائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی والدہ کے دل میں یہ ڈالا کہ اسے دودھ پلائے، اور جب اسے ڈر ہو تو اسے ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دے، اور پھر نہ ڈر اور نہ غم کر، ہم اسے تجھے تیرے پاس واپس لوٹائیں گے اور اسے ہم رسولوں میں سے بنائیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ فرعون کے گھر حضرت موسیٰ پہنچ گئے۔ اب مسئلہ تھا چھوٹا بچہ ہے، دودھ پلانے کا، دودھ پلانے والیوں کو بلایا گیا، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان پر یہ دودھ پلانے والیوں کا دودھ حرام کر دیا۔ اب وہ کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ کی والدہ بے قرار تھی، حالانکہ اللہ نے یہ بھی کہا کہ میں اسے واپس لوٹاؤں گا، لیکن آخر ماں تھی نا، تو میں فرمایا کہ موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار تھا، اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے تو وہ یہ راز کھول دیتی کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اور انہوں نے اپنی بیٹی یعنی حضرت موسیٰ کی بہن سے کہا کہ جا اس صندوق کے ساتھ ساتھ ایک طرف چل کے دیکھ یہ کیسے کہاں جاتا ہے۔ آخر اللہ نے جو فرمایا، تو گویا حضرت موسیٰ جو بچے تھے فرعون کے گھر پہنچ گئے، یہ بچی ان کی بہن بھی ان کے گھر پہنچ گئی، ان سے کہنے لگی کہ میں ایک پاکیزہ خاتون کو جانتی ہوں جو بہت پاکیزہ ہے، اس کا دودھ یہ ضرور پی لے گا۔ چنانچہ انہوں نے ان کو بھیجا، اپنی والدہ کو وہ لے گئیں، اور اس طرح انہوں نے حضرت موسیٰ نے ان کا دودھ پیا۔ اب وہ کہنے لگا فرعون کہ تو ادھر شاہی محل میں رہ،
تاکہ اچھی تربیت کر سکیں ہم اس کی. تو کہنے لگی نہیں، میرے اور بھی گھر میں لوگ ہیں، خاوند ہے، بچے ہیں، میں ادھر نہیں. اللہ نے حضرت موسیٰ کو اپنی والدہ کے پاس ان کے گھر پہنچا دیا. اب وہ واپس لے آئیں. اب اپنے بیٹے کو دودھ پلا رہی ہیں اور خرچہ فرعون سے لے رہی ہیں. دیکھیں اللہ کی حکمت ہے. ہاں جی. اور فرمایا پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ جب جوانی کی عمر کو پہنچ گئے تو اس وقت ہم نے ان کو حکمت و دانائی اور علم عطا کیا. اور فرمایا کہ ایک دن دوپہر کے وقت دو آدمی لڑ رہے تھے، ایک ان کے برادری کا تھا، بنی اسرائیل کا، اور دوسرا فرعون کے. تو اس نے مدد طلب کی، انہوں نے آ کر اس کو مکہ مارا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا. اور فوراً کہنے لگے رب انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا. یہ شان ہے اللہ کے برگزیدہ بندوں کی کہ جب غلطی ہو جائے فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے کہ میں نے ظلم کیا، فاغفر لی، مجھے معاف کر دے. فغفر لہ، اللہ نے بتایا کہ ہم نے اسے معاف کر دیا. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اگلے دن نکلے تو پھر وہی شخص کسی اور بندے سے لڑ رہا ہے. تو پھر اس نے مدد کے لیے بلایا. تو موسیٰ نے کہا تو بڑا جھگڑالو ہے، ذرا ناراض ہوئے، لیکن سوچا کہ آخر ہے تو میرا بنی اسرائیل کا ساتھی، چلو میں مدد کرتا ہوں. لیکن وہ ڈر گیا کیونکہ اس کو ڈانٹا تھا. وہ کہنے لگا اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس. وہ قاتل ڈھونڈ رہے تھے، ان کو پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ کل کا بندہ کس نے مارا ہے، اور اس بندے کو پتہ تھا. اب کہنے لگا کیا تو مجھے جیسے کل ایک بندہ مار دیا تھا مجھے قتل کرنا چاہتا ہے؟ تو یہ بات اس شخص پر جو فرعون کا ساتھی تھا ظاہر ہو گئی کہ کل کا قاتل موسیٰ ہے. چنانچہ اس نے جا کر شاہی محل میں بتایا، اور پھر انہوں نے حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا. ایک شخص بھاگا ہوا دور علاقے سے، شہر کے دور علاقے سے آیا، کہنے لگا یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین، کہ لوگ یہ تیرے قتل کرنے کے درپے ہو گئے ہیں، اب تو نکل جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں. وہ محل کا کوئی بندہ تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا. موسیٰ علیہ السلام بھاگ گئے اور کہنے لگے رب ان نجنی من القوم الظالمین، اس ظالم قوم سے مجھے نجات دے. اور آپ بھاگ کر مدین پہنچ گئے. وہاں دیکھا کہ ایک کنویں پہ لوگ اپنی بکریوں کو، جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. ایک کنواں ہے، اس کا ڈول بہت بڑا ڈول ہے، اس کو کھینچتے ہیں 4-5 آدمی مل کر اور وہ پانی پلاتے ہیں. ایک طرف دیکھا 2 بچیاں، لڑکیاں، وہ اپنی بکریوں کو روکے کھڑی ہیں. تو کہنے لگے تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ جب یہ سارے چلے جائیں گے تو باقی بچا کھچا پانی ہم اپنی بکریوں کو پلائیں گے. ہمارا والد بوڑھا آدمی ہے. یعنی یہ وجہ بتائی کہ ہم کیوں نکلی ہوئی ہیں باہر، کہ ہمارا والد نکل نہیں سکتا، بھائی ہوگا نہیں. تو اس طرح پھر آپ پانی پلا کر ان کی بکریوں کو پانی پلایا، ڈول اکیلے نے کھینچ لیا، یعنی جو 4-5 لوگ مل کر کھینچتے تھے اکیلے نے. اور پھر ایک طرف بیٹھے کہنے لگے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو تو نے میرے لیے کوئی خیر اتارنی ہے میں اس کا محتاج ہوں. اور یہ بہت اچھی دعا ہے جب اللہ سے کچھ مانگنا ہو. تو یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 24 نمبر آیت ہے، اس میں یہ دعا ہے. آپ اسے یاد کریں اور ہمیشہ اللہ سے مانگا کریں. خیر پھر کیا ہوا؟ تھوڑی دیر کے بعد اللہ نے منظر کشی کی ہے کہ ان میں سے ایک بچی وہ شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی میرے ابو آپ کو بلاتے ہیں تاکہ جو آپ نے ہمیں پانی پلایا ہماری بکریوں کو اس کا بدلہ دینا چاہتے ہیں. خیر یہ چلے گئے اور ان کو سارا واقعہ بتایا. تو حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ بیٹیاں تھیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ ڈریے مت، نجوت من القوم الظالمین، وہ بہت دور کے علاقے میں یا اس کا ادھر اثر نہیں ہے، آپ
نجات پا چکے ظالم قوم سے۔ آپ پھر کہنے لگے، ایک بیٹی کہنے لگی اپنے والد سے کہ اے میرے ابا جان، اس کو ملازم رکھ لیں، مزدوری پہ رکھ لیں، کیونکہ بہترین مزدور وہ ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ اس نے دیکھا کہ اکیلے نے ڈول کھینچ لیا اور دیکھا کہ میری طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، تو یہ دو نشانیاں ہیں اچھے مزدور کی، اس کو اپنے بعد مزدوری پہ رکھ لیں۔ تو والد سمجھدار تھے، سمجھ گئے، کہنے لگے کہ میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، اس شرط پر کہ تو 8 سال ہمارے پاس یا گھر میں رہے، ادھر خدمت کر، یعنی یا اگر 10 سال کر دے تو تیری مرضی۔ اب کہنے لگے ٹھیک ہے، مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، میں ان دونوں مدتوں میں سے کسی مدت کو بھی پورا کروں۔ پھر جب 10 سال پورے کر لیے تو یہاں سے اپنے بچوں کے ساتھ نکلے اور واپسی پر اللہ نے نبوت عطا کی۔ یہ آپ کے بچپن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا، اور فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے نبی آپ اپنی مرضی سے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، ہدایت کا کام اللہ کا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، ہدایت پانے والوں کو وہ خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر اللہ تم پر قیامت کے دن تک ہمیشہ رات ہی رات رکھے تو من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، فرمایا کون ہے اللہ کے سوا کوئی معبود جو روشنی تمہارے لیے لے آئے، افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں؟ پھر بھلا کیا تم نے کبھی غور کیا کہ اگر اللہ تم پر دن کو ہمیشہ قیامت تک دن ہی دن رکھے تو من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ، کون سا معبود ہے اللہ کے سوا جو تمہارے پاس رات لے آئے اور تم اس میں سکون حاصل کرو، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں، غور نہیں کرتے؟ اللہ ہی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم سکون حاصل کرو، اور دن بنایا تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ قارون کا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے اس کو بہت مال دے رکھا تھا لیکن وہ اتراتا تھا، تو اللہ نے اس کو زمین میں اس کے اتنے خزانے تھے کہ چابیاں، اس کی خزانوں کی چابیاں بہت بڑی جماعت مل کر اٹھاتی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایک دن جب وہ نکلا کہ بڑی زینت کے ساتھ نوکر آگے پیچھے اور لمبے جبے میں وہ نکلا، تو اللہ تبارک و تعالی ایک گروہ تھا جنہوں نے ان کو دیکھا، کہنے لگے اے کاش ہمارے پاس بھی اتنی دولت ہوتی، ہم بھی مزے کرتے اس کی طرح جیسے یہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ، ہم نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں دھسا دیا اور کوئی اس کی مدد کو نہیں آیا، اور نہ ہی وہ بدلہ لینے والوں میں سے تھا۔ اور وہ لوگ جو تمنا کر رہے تھے کاش ہمارے پاس بھی یہ دولت ہوتی، تو وہ کہنے لگے اللہ اکبر، لولا امن اللہ علینا، اگر اللہ کا ہم پر احسان نہ ہوتا، لخسف بنا، تو آج ہم بھی اسی طرح دھسا دیے جاتے جیسے اللہ نے اس کو دھسا دیا ہے۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری بات بیان فرمائی سورہ قصص، اور ابھی سورہ عنکبوت آگے ہے، انشاءاللہ یہ میں کل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔